إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لئے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. عليه الصلوات. اجازت ہے سورہ مومنون سے بات شروع کی جائے انشاءاللہ سے. 23واں سورہ ہے. 2 اور 3 کا جو عدد ترکیبی ہے وہ 5 ہے تو آپ کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. اور آیت کا نشان بھی 12 ہے تو 12 کے عدد سے یہ بھی یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. یہ وہ سورہ ہے کہ جب مولا حیدر کرار آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے اور علی نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا تو حضور نے فرمایا کہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا.
فقرہ ہے حضور مکرم کا تاریخ میں، خصصتنی بالنظر، آپ نے مخصوص کیا مجھے اپنی پہلی نگاہ سے۔ مولا علی کی آنکھیں بند تھیں، جب رسول اللہ کی گود میں آئے تب انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پہلی زیارت کی رسول اللہ کی۔ تو اے علی آپ نے پہلی نظر سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ یہاں اشعار پیش کیے جا رہے تھے ماشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی مداح میں، تو جو شاعری کو سمجھنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ شعراء کے ہاں ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، نظر سے سیراب ہونا۔ تو نظر سے سیراب ہونا تو شعراء کے ہاں دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تاریخ آدم و عالم میں ہوا کہ ایک بچہ آیا اور اس نے اپنی پہلی ہی نگاہ سے جو سارا علم رسالت تھا اسے اپنے وجود میں لے لیا۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ تو اس وقت جناب امیر نے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں توریت سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ اس کا کوئی اہل سنت حوالہ ہونا ضروری نہیں ہے، میں اپنوں کے درمیان بات کر رہا ہوں، آپ اور بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہیں اور۔ اس بات پر کوئی ہمارے دین کی بنیاد نہیں ٹھہری ہوئی کہ اگر یہ ثابت نہ ہو تو ہمارے دین کی بنیاد ہل جائے گی۔ یہ ایک اضافی فضیلت ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے۔ اور جنہیں تعجب ہے کہ علی کیسے بول اٹھے اس وقت، تو در حقیقت یہ تو رسول اللہ کی گود پر ان کی آغوش پہ شک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں پتھر بول جائے تو سب مان جاتے ہیں، اگر مصطفیٰ کے ہاتھ میں کنکر بولیں تو سب مانتے ہیں، حیدر بولیں تو تعجب ہوتا ہے۔ اور اس وقت امیر المومنین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مومنون کو پڑھا تھا، یہی سورہ، اس سورہ کی ابتدائی آیات کو، قد افلح، جو آج موضوع نہیں ہے لیکن سورہ مومنون کو پڑھا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے، سب نہیں، وہ مومنین کامیاب ہو گئے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، جنہیں اللہ یاد رہتا ہے نماز میں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو فحشاء سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال سے اللہ نے جو حق متعین کیا ہے اسے ادا کرنے والے ہیں۔ یہ صفات ہیں ان مومنین کی کہ جو کامیاب ہوئے۔ تو امیر المومنین تشریف لائے تھے تو سورہ مومنون کو پڑھا انہوں نے، اور ابھی نازل بھی نہیں ہوا تھا قرآن۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی سوال کر لے کہ یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی کہ رسول اللہ نے تو آتے ہوئے قرآن پڑھا نہیں اور مولا علی نے پڑھ لیا، بنتا ہی مولا علی کا تھا اصل میں کہ وہ پڑھے۔ دو میں سے سنیے گا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سورہ مومن کو پڑھا، ابتدائی جو آیات ہیں وہ بھی بڑا ایک اہم موضوع ہے، لطیف موضوع ہے، لیکن اس وقت دو روزہ مجالس ہیں آج اور کل کے لیے، اس میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ سورہ مومنون ہی سے آیت نمبر جو 12 ہے اس سے بات شروع کی جائے۔ اس میں سے خلقت انسانی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کئی مقامات پر کیا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیسے کیا، اور اس میں بڑے درس ہیں۔ قرآن کا موضوع جب اللہ نے بنایا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں قرآن کا ایک سائنسی معجزہ بھی ہے، 1400 برس پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے نہ الٹرا ساؤنڈ نہ کوئی ایسا تصور، اس وقت شکم مادر میں کیا ہو رہا تھا وہ اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ سب سے فرمایا پہلے کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ جو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے،
تو ہم میں سے ہر ایک کا وجود در حقیقت مٹی سے، اس لیے کہ ایک تو خیر ہمارے جو جد حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلقہ من تراب، تراب سے خلق کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ، کیونکہ وہ نطفے کا لفظ قرآن میں موجود ہے اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں ممبر سے، وہ وجود کیسے آتا ہے؟ وہ یہ کہ جب انسان غذا کھاتا ہے، وہ غذا اسی زمین سے، مٹی سے، اس کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، اس غذا کے ذریعے سے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام رکھا کہ ایک ایسا مادہ وجود میں آ سکے کہ جو آگے ریپروڈکشن کر سکے، تو اس کی اصل خاک ہے۔ جب جانور کا وہ گوشت بھی کھاتا ہے تو جانور، جن جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ جانور ہیں کہ جو گھاس کھا رہے ہیں۔ گوشت خور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو سبزی کھاؤ یا ان جانوروں کو کھاؤ جو سبزی کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس فلسفے کو سمجھیں آپ۔ خود شیر کو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے دانت عطا کیے کیونکہ وہ گوشت خور ہے۔ اچھا، انسان جو کہ وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور وہ سبزی بھی کھا رہا ہے، تو اس کے لیے جو دانتوں کی کیفیت ہے وہ الگ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے جو سامنے کے دانت ہیں وہ کسی اور کیفیت کے ہیں، جو سائیڈز کے جو دو تیت ہیں اوپر اور نیچے، وہ در حقیقت گوشت، وہ شیر کی طرح تھوڑے ملتے جلتے ہیں، وہ وہ نوکیلے جو ہوتے ہیں وہ گوشت کے لیے ہوتے ہیں در حقیقت۔ تو یہاں علماء اخلاق نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 32 دانت عطا کیے ہیں تو اس میں سے 4 وہ ہیں کہ جو نوکیلے ہیں، گوشت کے لیے ہیں، تو اسی حساب سے انسان کو گوشت کھانا چاہیے۔ 32 کو 4 سے آپ وہ کیجئے کتنا پرسنٹیج نکلتا ہے۔ اب یہ مومنوں کے نیاز میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا بھی، بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کو کہ آپ کیسے سنبھالیں گے اس بات کو اور کیسے منع کریں گے، جبکہ اتنا زیادہ اصرار بھی ہو، اب نہ بھی کھانا چاہیں تب بھی اتنا اصرار ہو کہ کئی دفعہ تو مجبوراً کھانا پڑ جاتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو تم زمین سے سبزی کھاؤ یا ان جانوروں کو گوشت کھاؤ کہ جو زمین سے کھا رہے ہیں، گوشت خور نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک خاص بات ہے، دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کر رہے ہیں خلقت انسانی اور کرامت انسانی، یہ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو ڈگنیٹی عطا کی، کرامت۔ مسلمان کو عزت عطا کی، یہاں یہ بات نہیں کی، اس کو تو ہے عطا کی ہے، لیکن ہر آدم کی اولاد کو بما ہوا انسان ہم نے ایک حیثیت، عزت، کرامت دی۔ بہت توجہ کیجئے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو کرامت عطا کی ہے کہ ہم نے اسے خشکی اور سمندر کو تسخیر کرنا سکھایا ہے۔ آپ اپنے راستے بناتے ہیں، خشکی میں بھی بناتے ہیں، سمندر میں بھی بناتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یا غور کیجئے، اور ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جو اللہ نے کہا نا کہ ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے، اور آگے کہا کہ اسے پاکیزہ رزق دیا، یعنی کرامت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ رزق پاکیزہ رہے گا۔ جیسے رزق کی پاکیزگی گئی تو کرامت چلی جائے گی۔ اب ایک پونڈ کہیں ہوتا ہے، اس میں جائیے، بطخیں ہیں بہت ساری، اس میں آپ کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈال دیجئے، تو اگر 20-25 ہوئے تو سب ایک ساتھ جھپٹ پڑیں گے۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ کس کا حق ہے، میں نے پہلے کھا لیا تھا، کیا کوئی اور مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، مجھے اپنے حصے میں سے کسے دینا ہے، یہ وہاں تصور نہیں ہے، چونکہ وہ بنی آدم نہیں ہے۔ بنی آدم میں تصور ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے تمہیں رزق پاکیزہ عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اب آپ دیکھیں رزق میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانور و انسانوں میں جو ایک بہت بڑا فرق رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ ہر جانور جب غذا کھائے گا تو وہ سر جھکا کے کھائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے باقی جانوروں کو ہاریزونٹل خلق کیا، آپ کو ورٹیکل خلق کیا۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ غذا کھائیں گے تو سر جھکا کے نیچے زمین سے کھاتے ہیں، آپ کو کھانے کے لیے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح خلق کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے خود کھانا آپ کے دہن تک پہنچے گا، آپ نے نہیں جھکنا، کھانا آپ تک آئے گا۔ یہ خود اس میں رمز ہے کہ تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں جھکنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت میں یہ رمز رکھا ہوا ہے کہ تم نہیں جھکو نیچے زمین میں، کھانا تم تک پہنچے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو
ایک کھنکھناتی ہوئی گیلی مٹی سے خلق کیا. اب اس میں اور بھی مقامات پر من صلصال کا لفظ بھی سورہ حجر میں، لیس دار مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، تو وہ جو مٹی تھی، خطبہ قاسیہ میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، وہ مٹی تھی، وہ اس میں کوئی بہت زیادہ خوشبو یا وہ مٹی بہت زیادہ اسپیشل نہیں تھی، عام سی مٹی تھی، بلکہ کچھ اس میں سے بو آ رہی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک بہترین خوشبودار مٹیریل سے بناتا حضرت آدم علیہ السلام کو. کیا یہ خوبصورت بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو جھکایا نا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مٹیریل کو دیکھ کے جھکے، میرے حکم کی وجہ سے جھکے. مٹیریل کی وجہ سے جھکیں گے تو پھر کوئی بھی کوئی اچھی چیز ہوگی تو انسان کا خود بخود وجود جو ہے نا فطرت میں کہ وہ جھکے گا. نہ 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 نہ، میں حکم دے رہا ہوں کہ جھکو. جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کے اس نطفے کو، مٹی سے جو نطفہ بنا ہے، محفوظ مقام پر رکھا. مولا حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں فرمایا کہ 3 پردوں میں رکھا، فی ظلمات 3، 3 پردوں میں. اس کو علیہ السلام کی دعا میں کیا کچھ مطالب ہے. تو ہم نے انسان کے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقہ، بہت غور کیجیے گا، تفصیلی گفتگو نہیں ہے. ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے اس نطفے سے جمع و خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، کوئی ایکس رے مشین نہیں اس زمانے میں. فکسونا العظام لحما، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد ایک وقت گزرا تو ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر. اب یہ خلقت انسانی پہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، کہیں پر حرف فا سے کہا ہے، کہیں حرف ثم سے کہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقہ، ایک وقت گزرا کہ ہم نے اس نطفے کو علقہ جمع و خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، پس پھر فوراً ہی اس جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. ثم وہاں آتا ہے کہ جہاں ایک فاصلہ ہے کریشن میں، سٹیپس میں جو فاصلہ ہے، اور فا وہاں آتا ہے جہاں فاصلہ نہیں ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ من کنت مولا فا، جہاں حرف فا آ جائے نا وہاں فاصلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب میں ایک آیت پڑھوں گا جو اس آیت کا بھی مفہوم آپ کے ذہن میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس کا امر ہوتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون. میں آپ سے جملہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. جو کن اور یکون کے درمیان کی فا کی حیثیت ہے نا، وہی محمد اور علی کے درمیان فا کی حیثیت ہے. ذرہ برابر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ جب کہتا ہے کن تو یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کب ہوگا، فیکون، کن فیکون فوراً. من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو یہ فاصلہ نہیں ہے. اب ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ سٹیپس پہ کہا کہ ہم نے بنایا نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے ہڈیاں، ہڈیاں اس کے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھایا. پھر ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد ایک وقت گزرا کہ ہم نے اسے کچھ اور بنایا. یہ ثم کیا ہے؟ ثم انشأناه خلقا آخر، ایک وقت گزرا تو ہم نے اسے پھر کچھ اور خلقت عطا کی. یہ ہے روح. روح آتی ہے 4 مہینے کے بعد، فوراً نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب اس میں روح ہوکی نا تو ایک وقت گزرا کہ پھر ہم نے جب روح آئی تو پھر وہ کچھ اور بن گیا. ابھی تو خالی نطفہ ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، ابھی روح نہیں ہے ابھی اس میں. ثم انشأناه خلقا آخر. دیکھیں مولا علیہ السلام کا کلام ہے. آپ قرآن صامت سے قرآن ناطق پہ جائیے، قرآن ناطق سے قرآن صامت پر آئیے. مولا علیہ السلام کا کلام ہے، اعجب لہذا الانسان، اے انسان تو کتنا عجیب ہے. ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم، اے انسان تو کتنا عجیب ہے کہ گوشت سے بول رہا ہے اور چربی سے دیکھ رہا ہے اور ہڈی سے سن رہا ہے اور پھر بھی اکڑ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. جناب امیر پر ایک مل کے صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی
چربی سے دیکھ رہا ہے نا انسان، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے۔ یہ تو مناظرہ بھی ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا ایک ہندی طبیب کے ساتھ۔ اس طبیب کے ساتھ جب امام کا مناظرہ ہوا تو امام نے کیا پوچھا تھا اس سے کہ اگر تو طب کے بارے میں جانتا ہے تو یہ بتا کہ 3 رطوبتیں ہیں انسان کے چہرے پر، تینوں الگ الگ طرح کی ہیں۔ زبان پہ جو رطوبت ہے وہ میٹھی ہے، آنکھوں میں جو رطوبت ہے وہ نمکین ہے، کانوں میں جو رطوبت ہے وہ کڑوی ہے، تلخ۔ تو کیوں الگ الگ ہے؟ بالکل ساتھ ساتھ ہیں لیکن تینوں کی کیفیت الگ الگ ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ زبان کی رطوبت اس لیے میٹھی ہے کہ اگر یہ نمکین ہو تو کتنا بھی پانی پیتے جاؤ پیاس ہی نہیں بجھے گی، اس لیے اللہ نے اس کو میٹھا رکھا ہے تاکہ تم ذائقے کو محسوس کر سکو، ذائقے کو محسوس کر سکو اور پیاس کو بجھا سکو۔ آنکھوں کی رطوبت اللہ نے نمکین اس رکھی ہے کہ چربی ہے آنکھ، اگر نمکین نہ ہو تو چربی آہستہ آہستہ پگھل کے ختم ہو جائے گی، یہ نمکین رطوبت اس چربی کو بچا کے رکھتی ہے۔ اور کانوں کی رطوبت تلخ اس لیے رکھی ہے کہ کوئی حشرات الارض میں سے کان کے اندر نہ چلا جائے، یہ اللہ نے ایک فلٹر رکھا ہوا ہے کہ کوئی باہر سے کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی کان کے اندر نہ چلا جائے۔ تو یہ جو انسانی خلقت ہے اس پہ پھر اور بھی امام علیہ السلام نے سے سوال پوچھے تھے۔ اسکل ہے انسان کا، جو کہ خلقت انسانی پہ میں بات کر رہا ہوں، جو اسکل ہے انسان کا، وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ جو اسکل ہے نا اس کے اندر سوراخ ہے، یعنی ایک ساتھ ہیلمٹ کی طرح نہیں ہے، وہ اس کے اندر سوراخ ہے۔ تو امام نے کہا کہ سوراخ کیوں رکھے اللہ نے؟ اب کون جانتا تھا اس زمانے میں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ سوراخ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب انسانی دماغ کام کرتا ہے نا تو اس سے ایک ہیٹ نکلتی، گرمی۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں وینٹیلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں سے وینٹیلیشن نہ اور ہر طرح سے بند ہو تو لیپ ٹاپ گرم ہو کے ایک دن بند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ امام نے کہا کہ اگر یہ سوراخ نہ ہوتا نا تو انسانی دماغ استعمال ہوتے 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 اتنا برن ہوتا کہ بند ہو جاتا۔ تو اللہ نے اس کے انرجی کو نکلنے کے لیے اس کل میں کچھ سوراخ رکھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کہہ رہا ہوں، جو مولا علی نے فرمایا کہ زبان یعنی گوشت سے بول رہا ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ دنیا بھر کا سارا گوشت ایک جگہ جمع کریں، اس سے کہیں بول کے بتائیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام پڑھ رہا ہوں، حق تو بنتا ہے ایک صلوات بھیجے، نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اس سے کہیں بول کے بتائیں، دنیا کی ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع کریں، اس سے کہیں سن کے بتائیں، دنیا کی ساری چربی ایک جگہ لگائیں اور کہیں کہ دیکھ کے بتائیں۔ گوشت ویسے ہی نہیں بولے گا، یہ وہ ہڈی ویسے ہی نہیں سنے گی۔ یہ ثم انشأناہ خلقا آخر، گوشت اور ہڈیاں تھیں تم میں جب تک ہم روح نہ ڈالیں اس میں، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کچھ اور بنا دیا، تم ویسے نہیں رہے، بظاہر ویسے ہو لیکن کچھ اور ہو گئے ہو۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب آپ تصور فرمائیے گا، میں اس آیت کا اگر سمرائز کر دوں آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مٹی، اس کے بعد نطفہ، اس کے بعد خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر ایک تہ، پھر ایک وقت گزرنے کے بعد روح۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب جیسے ہی بچہ متولد ہو نا، اللہ کہتا ہے کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار ہے۔ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چل رہا ہوں بڑے آرام سے۔ مجھے پورے قرآن میں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض کائنات خلق کی ہے، چاند و سورج و شجر و ثمر و حجر، سب کچھ اللہ نے، جنات و ملائکہ، سب۔ کہیں ایک مرتبہ اپنی خلقت پہ ناز کیا ہو، کہا ہو کہ دیکھو کتنا بہترین ہے چاند کو خلق کرنے والا پروردگار، یا آسمان کو خلق کرنے والا پروردگار، یا سمندروں کو خلق کرنے والا پروردگار، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی۔ ابھی ایک بچہ متولد ہوا، ابھی یہ نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں بظاہر۔
اللہ کہتا ہے کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. پروردگار یہ تو ابھی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ابھی. کہاں. اب دیکھو قرآن کو پھر سمجھنا ہو تو آؤ قرآن ناطق کے پاس. مولا کہہ رہے ہیں ازعمت انک جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے اندر چھوٹا سا بس تو چھوٹا سا جسم ہے. وفیک انت والعالم الاکبر، اللہ نے تو تیرے اندر ایک پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. یعنی ہے بھی یہ چھوٹا بچہ، پوٹینشل ہے اس میں کہ سیستانی بن جائے. پوٹینشل ہے کہ خامنائی ہو جائے، پوٹینشل ہے کہ نیوٹن ہو جائے، پوٹینشل ہے کہ آئنسٹائن ہو جائے. پوٹینشل ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے. بات واضح ہو رہی؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. درختوں میں وہ پوٹینشل نہیں، پہاڑوں میں وہ پوٹینشل نہیں. ہائے 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 اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اِنَّا حَمَلْنَا، ہم نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمان و زمین اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا، انہوں نے امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب دیکھو یہ کس لینگویج میں ہم نہیں جانتے، لیکن اب اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہ اے اللہ ہم امانت کو نہیں اٹھا سکتے، آسمان زمین پہاڑوں نے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، بلکہ ڈرنے لگے اس سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھایا. پھر آگے کہا کہ انسان تو بڑا ظلوماً جہولا، بڑا ظالم اور جاہل ہے. رک جائیے گا، قرآن سے ساری بات کر رہا ہوں میں. مجھے بتلائیے کہ آپ 10 لوگوں کو آپ نے کہا امانت دیا، میری امانت رکھنا. انہوں نے کہا نہیں یار ہم نہیں رکھ سکتے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو امانت، میں لیتا ہوں. اس کی تعریف کریں گے آپ یا مذمت کریں گے؟ تو جس انسان نے امانت لی، اللہ کہتا ہے تم ظالم و جاہل ہو. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی درختوں نے، پہاڑوں نے، آسمانوں نے کہا ہم امانت نہیں برداشت کر سکتے پروردگار. انسان نے امانت لے لی، اللہ نے کہا انسان تو بڑا ظالم و جاہل ہے. بھائی اس کی تو تعریف ہونی چاہیے پروردگار، اچھا اس نے امانت لی. تو کہہ رہے ظلوماً جہولا. اچھا یہاں پر ظلوماً جہولا کا اردو کی کوتاہی ہے. اردو میں اتنی محدودیت ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں ظالم اور جاہل. ایسا ہے نہیں. ظالم کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، ظلوماً. اور جہولا، جاہل کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی کیا؟ یعنی اس کے اندر پوٹینشل ہے، رسک ہے. آئی وڈ سے رسک کا لفظ بہتر ہے. یہاں پر رسک ہے کہ ظلم کر سکتا ہے، رسک ہے کہ جاہل ہو جائے. جہاں رسک ہے کہ ظلم کر سکتا ہے وہیں پر پوٹینشل بھی ہوتا ہے کہ عدل کر سکے. آپ دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ جاہل ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اس میں عالم ہونے کا پوٹینشل نہیں. آپ یہاں کسی شے کو نہیں کہہ سکتے یار یہ بڑی ظالم ہے، اس لیے کہ اس میں عادل ہونے کا پوٹینشل نہیں. جب اللہ نے آپ کو کہا نا کہ تم نے امانت کو قبول کیا، تو تم میں ظلم ہونے کا، تم میں ظلم کرنے کا یا جاہل رہ جانے کا رسک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایکچولی تعریف کر رہا ہے کہ تم میں پوٹینشل بھی ہے کہ تم چاہو تو اس امانت کو لے کر عالم اور عادل بن جاؤ، ورنہ ظالم و جاہل رہ جاؤ. یہ امانت کون سی امانت ہے جس کو پہاڑ نہیں قبول کر سکا، زمین و آسمان نے؟ امانت کون سی ہے؟ یہ امانت، اس کی تفاسیر ہے، قرآن بھی ہے. دوسرا اصل جو اس کی تفسیر ہے یہاں پر، یہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ خالی رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کے لیے. یہ ظلوماً جہولا نعوذ باللہ رسول اللہ کو تھوڑی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو انسانوں کو کہہ رہا ہے نا. یہ ہے اختیار کے ساتھ اللہ کا بندہ بننے کی امانت. بائی چوائس، ناٹ بائی فورس. آپ کے پاس اختیار ہے، اختیار کے ساتھ آپ اللہ کے بندے ہیں. دیکھو سورج کے بعد چوائس نہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند سے پہلے آ جائے، چاند کے راستے پر آ جائے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. نہ رات کی مجال ہے کہ اپنے وقت سے پہلے آ جائے، نہ دن کی اوقات ہے کہ وہ اپنے وقت کے بعد میں آئے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. انسان کے پاس چوائس ہے.
فجر کی نماز اللہ نے واجب کی ہے، چوائس ہے۔ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ کو اگر زبردستی فجر کی نماز سب سے پڑھوانی ہوتی تو اس کے لیے ایک کام کرنا تھا خالی، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے گا پھر وہ سوتا ہی رہ جائے گا۔ تو دیکھیے کون نہ اٹھتا۔ ایک جگہ میں نے کہا تو کسی نے مجھے کہا مولانا سوتے ہی نہ کہ اٹھنے کی بات آتی، نیند ہی اڑ جاتی۔ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ میں تم سے زبردستی عبادت کرواؤں، یہ ہے وہ امانت کے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ نے کہا اختیار کے ساتھ میرے بندے بنو، اختیار کے ساتھ روزہ رکھو، اختیار کے ساتھ چیریٹی کرو۔ ہاں زبردستی ہم نہیں کروائیں گے تم سے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے شکر کرنے والوں بنو کفر کرنے والوں، مرضی ہے تمہاری، اٹس یور چوائس۔ اب سورج کی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ اپنے خاص راستے سے ہٹ جائے، لیکن اگر انسان کامل اشارہ کرے اللہم صلی علی، انسان کامل اشارہ کرے تو وہ سورج واپس پلٹے گا، کیونکہ انسان کامل نے اشارہ کیا، اللہ نے تسخیر کیا ہوا اس کے لیے۔ وہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، انسان کامل ہے، اشارہ کرے تو ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قمر یوں تو نبی سارے قمر ہے، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہے، مگر میرا نبی شق القمر ہے۔ اب انسان کامل اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت و طاقت دی ہے کہ وہ چاہے تو خیبر کو، مجھے قمر جلالوی صاحب کی دو مسز پہ بھی یاد آئے، کہتے ہیں بعض لوگ آج سوال کرتے ہیں نا کیسے پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہے، یہ ہمارے اور آپ کے حساب سے صحیح سوال ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو طاقت عطا کرنا چاہے تو ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں قرآن میں آئے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ لعنوا بما قالوا، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ یعنی بندھے ہوئے ہیں، اس پر لعنت ہے۔ کیف ان ينفق ما، اللہ جسے چاہے جو عطا کر دے، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ عطا کرنا چاہے، آپ اللہ سے جوڑیے اس بات کو۔ تو جناب قمر جلالوی صاحب کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں یہاں بات کو آہستہ آہستہ بس لے کے جاؤں گا، آج کیا تک روکوں گا، کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ یہ غنیمت جانیے کا جو لفظ ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو بھی غنیمت جانیے آپ، یعنی غنیمت جانیے، ایک عجب لطف میں آ گیا میں اچانک سے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ پھر سے کہتا ہوں غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ مل کے تو علی وہ انسان کامل ہے۔ ایک بات کی اگرچہ وضاحت مجھے مسجد الحسین کی مجلس میں کرنا تھی، اس لیے کہ کسی مومن نے مجھ سے وہاں کہا تھا، لیکن چلے اب یہ بات یہاں پر آگے جہاں مولا جاری کروانا چاہیں۔ تو علی انسان کامل ہے، ایک ایسا لفظ میری زبان پر اس موضوع پر تو نہیں، ایک اور حوالے سے وہاں پر جاری ہوا، تو مجھ سے کسی نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا علی رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو ان سے میں نے عرض کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ پہلے پر ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضی۔ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں،
ایک خدا بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑا ہے. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ایسا ہی ہے، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. انشاءاللہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں انشاءاللہ تو اس حدیث کو یاد کیجئے گا جو یہ فقیر اس وقت آپ کو سنا رہا ہے کہ جنت کا دروازہ ان باب جنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ تو سرخ یاقوت کا ہے، کوئی لکڑی کا دروازہ تھوڑی جنت کا. علی صفا سرخ یاقوت کا دروازہ ہے. حدیث میں آیا ہے علی صفا الذهب، ذهب سوق الذهب دیکھا نا آپ نے، عرب ورلڈ میں لکھا ہوتا ہے گولڈ، اس پر ایک کنڈی لگی ہے کہ جو جنت کے سونے کی ہے اور وہ دروازہ بند ہے، اور جنتی جب وہاں پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا کہ نوک کرو. فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفَّةِ، جیسے ہی وہ کنڈی کو دروازے پر مارے گا تنت، اس سے شور ہوگا. وقالت یا علی، قالت یا علی، اس سے یا علی کیا تنت ہے، تنین سے، تنین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی ایک بلند شور کے لیے، تنت شور ہوگا. وقالت یا علی. اب پہلے تو بتائیے کہ دنیا میں جسے نعرہ حیدر اور یا علی سے تکلیف ہے وہ اس آواز کو سن کے کہاں جائے گا؟ بچنا علی سے ہے تو وہاں پر یا علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھا ہے. کیوں رکھا ہے میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. لیکن یہاں ایک آقا جواد یامولی صاحب نے اس کی تشریح کی اس حدیث کی. تشریح یہ کی ہے کہ ویسے آپ جاتے ہیں نا کسی گھر پہ جاتے ہیں نوک کرتے ہیں تو کہتے ہیں جعفر صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، حسین صاحب ہیں، جس کا گھر ہوتا ہے اس سے پکارتے ہیں. وہاں پر جنت میں جا رہے ہیں نا، علی قسیم الجنت والنار، پہلے وہاں پر مالک کا نام لیجئے پھر اس کے بعد اندر تشریف لے جائیے. تو یہاں پر بات آج رک رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا نا، ایک بچہ بھی ہے اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ انسان کامل امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن ان کی راہ پہ چلتا وقت کچھ نہ کچھ کسی مقام پہ پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد رکھی، اس لیے اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. تو اپنے پوٹینشل کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں، اور جو بچوں کا جو پوٹینشل ہوتا ہے اس میں بھی. میں آج بات کر رہا تھا کچھ تربیت اولاد کے حوالے سے وہاں مسجد الحسین میں، تو یہاں وہ ایک بات جو وہاں نہ آ سکی اور یہاں کے موضوع میں تو میں کہہ دوں، حتیٰ جب بچوں سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کا بھی پوٹینشل ہے لیکن برائی کی طرف جانے کا بھی ہے. تو آپ اس کی ووکیبلری میں کوئی وہ لفظ ڈالیں ہی نہ کہ جو کسی شر پر یا کسی غلط کام پر مبنی ہے. مثلا میں آپ کو اس کی قرآن سے ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، معصوم نبی ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے بیٹے آئے کہ ہم یوسف کو لے کے جائیں تو وہ جانتے تھے کہ ان کو حسد ہے، یوسف علیہ السلام سے حسد ہے کہیں مار نہ دیں. تو انہوں نے کہا کیا کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام. وہ لے کر گئے، انہوں نے کنویں میں ڈالا، کرتا لے کر آئی یوسف کا، آگے کا وہ بھیڑیا کھا گیا. یہ بات آئی کہاں سے تھی ان کے دماغ میں؟ معلوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، وہی ان کے دماغ میں تھا. آپ بچے سے یہ نہیں کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ اس کی ووکیبلری میں نہ ڈالیں، اس سے کہیں سچ بولو. آگے جا کر وہ سیکھے گا سب کچھ، لیکن آپ اس کو یہ بتائیں ہی نہ کہ جھوٹ بھی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، صرف سچ ہے، بس سچ بولو. جتنا اس کو ابتدا میں جس حد تک آپ اس کو پاکیزہ رکھ سکیں گے، حسد کا لفظ اس کے دماغ میں ڈالیں گے نا. مثلا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہنیں بہنیں ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو جب
دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں پہلے والے بچے کو تھوڑا سا حسد ہونے لگتا ہے کبھی کبھار، اس کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ بھائی کیوں مجھے توجہ نہیں مل رہی اور اب میرے چھوٹے بھائی کو چھوٹی بہن کو توجہ مل رہی. تو بعض مرتبہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جیلیسی فیل کر رہا ہے، یہ آپ اس کے دماغ میں لفظ نہیں ڈالیں. یا کبھی کبھار ہم اپنے مزے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بہت شیطانی کرتا ہے، واقعاً کرے گا پھر وہ. آپ یہ لفظ نہ ڈالیں. جتنا غلط لفظ کہنے سے اس کے سامنے پرہیز کریں گے اتنا اس کا ذہن سالم رہے گا، صاف رہے گا. جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اس کے ذہن کو، اس کی روح کو پاکیزہ رکھیں. اس لیے ہے کہ بچے کے جو ابتدائی 6 سال ہوتے ہیں نا، ویری امپورٹنٹ، اس میں اس کی پوری شخصیت بن رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم معمولاً ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں تو زیادہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال کا بچہ اس کو بھیج دیا نرسری میں اور کہیں پر، یہاں پر شاید چائلڈ کیئر میں بھیج دیتے ہوں. جتنا آپ اپنے پاس رکھیں گے بچے کو ابتدا میں بالخصوص کوشش کریں 5 سال 6 سال تک ماں باپ کے پاس رہے، دادا دادی کے پاس رہے، نانا نانی کے پاس رہے. اس سے اس کی شخصیت جو بنا دیں گے آپ، وہ ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم ہے. پھر یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ گئی. سبحان اللہ. میرے ذہن میں وہ روایت آ گئی کہ امیر المومنین کے حوالے میں کہ اللہ اجدر کو چیر دیا علی جن ابی طالب علیہ السلام نے اس بچپن کے عالم میں. یہاں پر تو بچپن اور جوانی اور بڑھاپے کے کو تصور ہی نہیں تھا، جو شجاعت کی جو کیفیت تھی اس میں. باقی تو یہ ہے کہ وہ ہیومن اس پروسیس سے گزرے ائمہ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا تھا. اور وہ بھی جو علی بن ابی طالب السلام نے بچپن میں کل اجدر کو چیر دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ کوئی حلال نسب کا ہے یا حرام نسب کا ہے، تو اس کو اژدہے کے سامنے ڈال دیتے تھے. وہ اژدہا، اگر وہ اژدہا نقصان پہنچا جائے بچے کو تو کہتے تھے ان کے ذہن میں تھا یہ کہ یہ حرام نسب سے. اگر چھوڑ دیں اس بچے کو تو سمجھتے تھے حلال نسب سے. امیر المومنین اس کو چیر دیا. لوگوں نے شور مچایا ابو طالب السلام کے پاس کہ جو ہمارا معیار تھا وہی چیر دیا اس نے بچے نے. علی بن ابی طالب نے وہ جو غلط اور باطل نظام تھا اور معیار تھا اس کو ختم کر کے قیامت تک کے لیے ایک حقیقی نظام قائم کیا. اب یہ دیکھو کس کے دل میں محبت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ میں مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. کیا کہنے بات رک رہی یہاں پر. میر انیس کے 2 مصرے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. اچھا وہ 2 جوان جو انہوں نے بتائے نا، وہ توجہ آپ کیجئے گا تو پھر اس کا لطف آئے گا آپ کو. کون سے 2 جوان ہیں اور کب کے 2 جوان ہیں؟ 2 ہی جوان ہیں. علی کی سب سے آخری جنگ کیا ہے وہ ذہن میں رکھنا. 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. ہائے 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 ہائے. ملک 63 برس کے ہیں علی، نہروان میں علی 63 برس کے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. یعنی جو عباس 34 برس میں ہے نا، ویسے ہی علی 63 برس میں نہروان. ابھی تو میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ لشکر کیا لڑے آپس میں. کسی سے کہا تھا مولا نے کہ تو آجا سامنے، بدر میں نے تیرے ماموں کو مارا تھا، تو ہم خود فیصلہ کر لیں. اس نے کہا کہ عمرو ابن عاص سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ تو صحیح رہے. تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ جب کہا کہہ تو صحیح رہے، تاکہ میں شام نے کہا اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے سامنے جاؤں اور مارا جاؤں اور خلافت پہ تو قبضہ کر لے میرے بعد. اس لیے کہ کوئی گیا ہے کبھی علی بن ابی طالب کے سامنے اور زندہ واپس آیا ہو؟
کبھی کوئی گیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے جو گیا ہو اور زندہ واپس آ گیا ہو؟ تو مجھے کہہ رہا ہے جانے کے لیے. اس لیے ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا. کیا جملہ ہے یہ. کہتے ہیں علی کی جتنی بھی ضربتیں ہیں نا میدان جنگ میں سب کی سب ورجن ہے, مینز نیو ہے. یعنی اگر علی نے 1000 ضربتیں ماری ہیں نا میدان جنگ میں, کوئی بھی ریپیٹڈ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا. ابکارا بکر کی جمع ہے, باکرہ جسے کہتے ہیں. ہر ضربت علی کی نیو ہے, فریش ہے. کوئی 2 ضربتیں بھی علی کی ایک جیسی نہیں ہے. ہائے 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 میں قربان علی جی نبی تعالی. مل کے آخری نعرہ یو علی. ایسے ہی ویسے ہی رسول اللہ نے تھوڑی کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سیکنڈز. جس کی زندگی کے لٹرلی 2 سیکنڈز, وہ ہر جن کی عبادت سے افضل, ہر انس کی عبادت سے افضل. 2 لمحے جس کی زندگی کے بنس سے رسول. جس کی ایک ضربت کا عالم ہے, اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہے, اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ ہے, اس کی ایک سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے. کیا کہنا علی کی ایک ضربت کا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے, اور ایک نیند کا کہ مرضی پروردگار کا سودا ہو. یہ ہے انسان ہے کامل. بات تمام ہو گئی. کل ہو سکا تو سناؤں گا یہیں سے, کل ہو سکا تو سناؤں گا کہ مولا علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ہمیں خاص کام نظر آتے ہیں, مثلا جیسے خیبر اخاردہ, مثلا یہ مولا علی کی شجاعت ہے. لیکن یاد رکھنا جو علی کا خاص کام ہے وہ تو ہے ہی بہت خاص الخاص کام. جو علی کا عام سا کام بھی ہے نا, مجھے بتائیے سونا عام کام ہے یا خاص کام ہے؟ عام کام ہے ویسے, لیکن علی کا سونا کچھ اور ہے. مولا علی کی زیارت میں السلام علیکم کاشف المحل و خاسف النعل, مشکلات کو حل کرنے والے پر سلام اور جوتوں کو ٹاکنے والے پر سلام. یہ جوتوں کو ٹاکنے والے پر سلام یہ کیوں کہا ہے زیارت میں, پھر کل بتاؤں گا اگر ہو سکا تو انشاءاللہ. کیا راز ہے اس کے اندر. کسی علی کے کسی عام کام کو بھی عام نہیں سمجھنا, وہ عام کام ہی بڑا خاص الخاص ہے. کیوں ہے وہ؟ جی یہ انسان کامل. اللہ اکبر. بس کوئی ان کی راہ گزر پہ چلتے ہوئے, ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہوئے چلتا جائے, آگے چلتا جائے. امام زین العابدین نے ایک مرتبہ کہا تھا یہاں سے فضائل بھی ہیں, پھر یہاں سے مصائب بھی ہیں. امام زین العابدین سے کسی نے کہا مولا کتنی عبادت کریں گے آپ؟ زین العابدین فرمایا ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی کی عبادت لکھی ہوئی. مولا نے کہا کہ وہ صحیفہ جب لایا گیا, کہا علی ابن ابی طالب کی عبادت, اس لیے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے نا. ہاں کہا وہ صحیفہ تو لانا. خود امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا امام زین العابدین السلام نے دربار یزید میں, اس میں بھی کہا میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا بیٹا, کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو زین العابدین. زین العابدین نے علی کو کہا زین العابدین. تو 2 کام ہے کہ جو مولا کی زندگی میں بہت زیادہ روشن ہے. سید الساجدین زین العابدین, ایک ان کا سجدہ اور عبادت کا پہلو, اور پھر ساتھ ہی عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا پہلو ہے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو گوشت خریدنے جائے اور رو رہا ہو. کبھی شاید ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گوشت خریدنے جائیں اور ہم رو رہے ہو. یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے, گوشت خریدنے جائے اور روئے. جب ایام ازا ہے, جب تک کم سے کم ہے, تو پانی کو دیکھیں تو کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ وہ پانی تھا کہ جو حسین کے بچوں کو نہیں مل سکا تھا. ابھی بی بی سکینہ کی پیاس کے مصائب پڑھ کر میں آ رہا ہوں. اچھا مجھے نہیں معلوم امام حسین کتنے پیاسے تھے, کوئی نہیں جان سکتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اتنے پیاسے تھے اب عبداللہ حسین علیہ السلام.
یا میرے مولا زین العابدین، چاہتا ہوں کہ امام کی ایک ایسی غربت پڑھوں. یہاں اوورسیز رہتے ہیں آپ، اللہ نہ کرے کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کسی کے والدین کی خبر آتی ہے، ہاں تو انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. کووڈ میں تو اور زیادہ بڑی تکلیف میں تھے مومنین نا، کہ اگر فرض کو ایسی خبر آ جاتی تھی تو جا بھی نہیں سکتے. تو کبھی کیفیت دیکھیں اس بیٹے کی جس کو یہ خبر ملے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جنازے میں شرکت نہ کر پاتا. لیکن یقین فرمائیے گا کہ کتنی تسلی دینے والے ہوتے ہیں، سینے سے لگانے والے ہوتے ہیں، کوئی تازیانے مارنے والا تو نہیں ہوتا، کوئی ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنانے والا تو نہیں ہوتا نا. آپ نے ایسے بہت سارے کیسز کو دیکھا ہوگا کہ جب خبر آئی تو بیٹا فوراً فلائٹ جب جیسے اس کو ملی فوراً پہنچا کہ میں جنازے میں چلا جاؤں. آپ نے کوئی ایسا لائق بیٹا ایک بھی دیکھا ہے کہ جس کے باپ کا جنازہ سامنے ہو وہ کسی اور شہر جا رہا ہو؟ پھر یہ مظلومیت ہے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی، کہ باپ کا لاشا پامال شدہ سامنے موجود ہو اور امام چلیں کہیں اور. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. 13 محرم کو آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، آپ نے وعدہ لیا تھا، ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آ جائیں. کیونکہ 13 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آیا کہ مولا نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اب لاشوں کو دفنانا ہے، لیکن لاشوں کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی. لیکن جب کسی میت کو میت رکھی ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں پہچاننے کے لیے؟ چہرہ دیکھتے ہیں نا. جب لاش پر سر ہی موجود نہ ہو تو کس لاشے کو کیسے پہچانیں گے؟ کون سا لاشا؟ کس شہید کا لاشا ہے؟ یہ حضرت زہیرقین کے واقعے میں بھی روایت ہے کہ حضرت زہیرقین شہید ہو گئے تھے اور عاشور کے دن اصحاب انصار حسین، ابا عبداللہ حسین سب شہید ہو گئے. کوفہ خبر پہنچی. کیسی کوفہ خبر پہنچی؟ تو زوجہ زہیر کوفہ میں تھی، انہوں نے اپنے غلام کو کفن دیا کہ دیکھ فوراً پہنچ کربلا، حسین تو نواسے رسول ہے، حسین کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا. آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین. حسین تو فاطمہ کا بیٹا ہے نا، تو حسین کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا. زہیر کا لاشا بے گورو کفن ہوگا. تو کربلا جانا، وہاں پر زہیر کو کفن دینا، اس کے بعد تو آزاد ہے، پھر تو چلے جانا، تجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ غلام وہاں گیا، کفن لے کر واپس آیا. تو زوجہ زہیر نے کہا کہ تو کفن لے کر واپس آ گیا، تو نے کفن نہیں دیا زہیر کو؟ کبھی بھی مجھے شرم آئی جب میں وہاں پہنچا تو 72 لاشیں بے گورو کفن پڑے، سینکڑوں لاشیں بے گورو کفن تھے. کہا اچھا حسین کا لاشا بھی بے کفن تھا تو پھر حسین کو کفن دے دیتا، حسین کو کفن دے کے کیوں نہ آیا؟ کبھی بھی میں پہچان نہیں سکا کہ حسین کا لاشا کون سا لاشا. حسین کا لاشا سر نہیں تھے لاشوں پر. تو جب بنی اسد کا قبیلہ بھی پہنچا نا 13 محرم کو، انہوں نے کہا سر ہی نہیں ہے، تو ایسا کرو ایک اجتماعی قبر تیار کرو، سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. پھر سے دعا دے رہا ہوں کہ خدا انشاءاللہ کربلا پہنچائے آپ کو. حسین کے پائنتی سیدھی جانب آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کی شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے، جو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پر. یہ کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. پھر ایک لاشا باقی رہ گیا، امام وہاں بیٹھ گئے، کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. سجاد نے حسین کی قبر پر مقتل میں ہے کہ اپنی انگشت شہادت سے لکھا ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا. اچھا چونکہ تھوڑا سا گنجائش ہے وقت میں، اب آپ ظاہر ہے کہ کل اور آج کی رات کل کی رات آپ تھوڑا سا فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا مصائب کو سمجھا کے پڑھوں. تھوڑا آپ ذرا غور کیجئے،
میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو حکم ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. ہاں سلام جو پہنچ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر تو سر نہیں ہے, آپ کا چہرہ قبلے کی. جب سارے لاشیں دفن ہو چکے, اب وہاں کربلا میں اس جگہ پر کوئی لاشیں نظر نہیں ہے, سب دفن ہو گئے. بنی اسد نے کہا مولا وہ وعدہ پورا ہو گیا, اب ہم واپس جا رہے ہیں. کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے. کہا مولا یہاں تو کوئی لاش ہی نظر نہیں آ رہی. کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. چچا ابو الفضل عباس کا لاشا کہتے ہیں اتنا کٹ چکا تھا کہ شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس, اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اس لیے کہ اتنے ٹکڑے عباس کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر کے گئے تھے یہ ظالم. امام زین العابدین آئے تو ایک گلیم کو منگوایا امام نے, اس پر عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا اور مولا اس چادر کو لے کر لحد میں اترے اور کہا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے جس کے دل میں عباس کا غم ہے, اور جو رو سکتا ہے نام ہے فضل عباس پر وہ گریہ کرتا جائے. راوی کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی, امام باہر نہیں آئے, تو میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا, اور مولا فریاد کر کے کہہ رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بدلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے مغنا ہو چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد میرا بیمار ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یا بلسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ. سارے مریضوں کے لیے یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا نام امام سجاد پر یا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں, اور مل کے ظہور امام کے لیے یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.